بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو چک نمبر 200 گاہ بے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ بہت ہی پرانا تاریخی گاؤں ہے جو کہ فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں واقع ہے۔ فیصل آباد سے سمندری کی طرف آئیں اور سمندری سے اگر آپ مرید والا کی طرف آئیں تو یہ فیصل آباد سے تقریباً 88 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں واقع ہے۔ یہ گاؤں سمندری سے جب آپ آئیں مرید والا کی طرف تو مرید والا سے تقریباً 6 کلومیٹر پہلے ہی یہ گاؤں سڑک سے 1 کلومیٹر ہٹ کے یہ واقع ہے۔ گاؤں میں اگر داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یہ آپ کو پرانی تاریخی سکھوں کی ایک چھوٹی سی بلڈنگ نظر آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ سکھوں کے بزرگ سادھو یہاں بیٹھ کر لنگر تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس کے قریب ہی ایک بوڑ کا درخت بھی ہے، بہت ہی پرانا درخت جو کہ تقسیم ہند سے پہلے کا موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پتے توڑ کر لوگ اس میں لنگر ڈال کر لے جایا کرتے تھے۔ تو سکھوں کے لیے یہ بہت ہی متبرک جگہ ہے اور آج بھی یہ موجود ہے، صحیح حالت میں ہے اور ہندوستان سے دیکھنے کے لیے سکھ کبھی کبھار یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ بہت ہی پرانی بلڈنگ جس کو میں اندر سے بھی آپ کو دکھاؤں گا، اس کے اندر اس وقت کی سنسکرت میں لکھی تحریر بھی آپ کو دکھائی جائے گی۔ یہ جگہ جو ہے یہاں کے مکینوں نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے اور اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اس بلڈنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سکھوں کے گرو بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور سنا ہے کہ اس کے اندر سکھوں نے کچھ رقوم بھی دفن کی ہوئی تھی جو بعد میں سکھ وہاں پر آئے اور یہاں سے وہ دیگ اکھاڑ کر لے گئے۔ اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تحریریں لکھی ہوئی ہیں، یہ تحریریں سنسکرت میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں مختلف ان کے سکھوں کے رہنما جو سادھو ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے شری برمائے نامہ، شری گرو نانو دیوے نامہ، شری گرو شری مورے نامہ، بنتی کرا نند نند گرو سموہا موہے گرا سے کا کرم وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تصویریں بھی اسی حالت میں صحیح حالت میں موجود ہیں اور ساتھ ایک درخت سا بنا ہوا ہے۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے 1928 میں یہ بلڈنگ بنی گئی تھی اور 1928 میں یہ جو تحریریں ہیں اس وقت کی ابھی تک یہاں پر موجود ہیں اپنی صحیح حالت میں۔ جو سنسکرت پڑھ سکتے ہیں وہ یہ پڑھیں اور پڑھ کر یہ بتائیں کہ کیا میں نے نام بتائے ہیں واقعی یہی لکھے ہیں، کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر سکھوں کا جو گاؤں تھا اس میں تمام سکھ رہتے تھے اور بڑے ہی پیار محبت سے یہاں پر رہتے تھے، اور ایک مشہور سنگر جو ہیں ان کی والدہ کا بھی یہ گاؤں ہے اور وہ کبھی کبھار یہاں اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آج بھی یہ گاؤں میں وہ جگہ موجود ہے، یہ بوڑ کا درخت موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ڈیرا ہے جٹوں کا جسے بوڑ والا ڈیرا کہا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہیں۔ اگر آپ نے اس ڈیرے پر آنا ہو تو کہیں جی بوڑ والا جو ہیں ان کے گھر جانا ہے تو آپ کو اسی گھر میں وہ لے آئیں گے۔ یہ بوڑ کا درخت تاریخی لحاظ سے بہت ہی پرانا درخت اب بھی موجود ہے، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ والا بوڑ کا درخت جو کہ
1947 سے بہت پہلے کا ابھی تک صحیح حالت میں موجود ہے۔ یہاں پر اب زیادہ تر جٹ اور آرائیں قوم کے باشندے موجود ہیں، اور زیادہ تر جو روزگار ہے یہاں کے مکینوں کا وہ کاشتکاری ہے۔ جدید کاشتکاری سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں مکئی، گنا، گندم وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ مکئی کی جو چھلیاں ہوتی ہیں ان کو علیحدہ تکوں سے علیحدہ کرنے کے لیے جدید مشینری کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کو مشینری بھی میں دکھاؤں گا۔ یہ داخل ہوں تو سب سے پہلے یہ بورڈ بھی ایک لگا ہوا ہے، اور آج کل تو گلیوں کے نمبر بھی لگا دیے گئے ہیں۔ کبھی وقت تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہاں اس زمانے کے نمبردار سچا سنگھ یہاں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کی محفل ہوا کرتی تھی۔ 1947 میں یہاں کے جو نمبردار تھے وہ تھے سچا سنگھ۔ سچا سنگھ ایک معروف شخصیت تھی، اور لوگ بڑی ہی اس کی عزت کرتے تھے، بڑے ہی اچھے نائس انسان تھے۔ اب ان کی جو اولاد ہے وہ ہندوستان جا چکی ہے، وہاں سے کبھی کبھار وہ اپنا علاقہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سرسبز علاقہ آج کل بھی بہت ہی اچھی فصلیں دینے کے لحاظ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1947 سے پہلے بھی یہ جو 3-4 گاؤں ہیں فصلیں پیدا کرنے کے لیے مشہور گاؤں تھے۔ اب اس گاؤں میں جو سڑک آتی ہے وہ پکی پختہ سڑک بنی ہوئی ہے۔ اس کی جو گلیاں ہیں وہ بھی سولنگ والی پختہ سڑکیں ہیں، نالیاں بنی ہوئی ہیں، اور بہت ہی یہ خوبصورت گاؤں ہے۔ بڑے بڑے گھر ہیں اور کھلی کشادہ سڑکیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جدید مشینری کا استعمال یہاں کیا جاتا ہے۔ یہ مکئی ہے، اس کو خشک کر رہے ہیں، اور اس مکئی کو چھلیوں سے تکوں سے علیحدہ دانے کرنے کے لیے ان جدید مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت ہی پرامن ہیں۔ یہ اسکول ہے جو کہ کسی زمانے میں جب 1947 سے پہلے بھی یہاں اسکول تو موجود تھا، لیکن یہ ایک جنج گھر ہوا کرتا تھا، اور اس جنج گھر کے ساتھ ہی یہ کلاسیں بھی ہوتی تھیں۔ لیکن اب موجودہ یہ ایک گرلز اسکول بن گیا ہے، لڑکیوں کا یہ اسکول ہے۔ یہ جو اس کے اندرونی حصہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، تو یہ گردوارہ بھی اس کو کہہ لیں، یہ آپ لکھائی دے سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی لکھائی اب بھی صحیح حالت میں موجود ہے۔ یہاں پر چراغ جلائے جاتے تھے۔ چراغ جلانے کے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ چھت اس کی کافی خراب حالت میں ہے، لیکن اوریجنل اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود ہے، گری نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں یہ اتنی پختہ بنائی گئی ہے کہ ابھی تک یہ گری نہیں ہے اور اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔